السلام علیکم ناظرین، شاہ نواز سراری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ سپر ہیرو ارشد ندیم کے لیے سیالکوٹ کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز دیا جانے کا امکان ہے۔ آج سے ہفتہ دو ہفتے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ پنجاب کے ایک چھوٹے ضلع میاں چنو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ ارشد ندیم دنیا کا سپر ہیرو بنے گا۔ ان کے والد ایک مزدور ہیں۔ ارشد کا قد جو ہے یہ 6 فٹ کو 3-4 انچ ہے۔ یہ کرکٹ اور کبڈی کا بھی بہترین پلیئر تھا۔ جب یہ اپنے گاؤں میں ایک کھیت میں پریکٹس کرتا تھا تو سارے گاؤں والے مذاق کرتے تھے کہ یہ بھی کوئی گیم ہے کہ ایک نیزے کو یا چھوٹے ڈنڈے کو پھینکا جائے، یہ تو عورتوں والی گیم ہے۔ گیم تو کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، کبڈی وغیرہ، گھوڑ سواری، تیراکی وغیرہ کے مقابلے ہوتے ہیں، اور یہ کون سی گیم کر رہے ہیں آپ؟ لیکن بعد میں آج سے 2-3 دن پہلے اسی گیم کے ذریعے پاکستان کا یہ عظیم سپوت جو پوری دنیا میں فرانس میں ہونے والے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کے آیا ہے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں سربلند کیا ہے، جب نیزہ پھینکنے کے بعد وہ لڑکا سجدہ کر رہا تھا تو کتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ کفر کے ایوانوں میں اس نے اسلام کی تشہیر کا ایک بہترین ذریعہ بنا ہے۔ اور ایک عربی کمنٹیٹر جو ہے وہ میں سن رہا تھا کہ وہ اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا جا رہا تھا، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہا تھا۔ یہ ارشد ندیم میاں چنو کا ہی نہیں، یہ پورے پاکستان کا بلکہ پورے اسلام کا سپر ہیرو ہے، عالم اسلام کا سپر ہیرو ہے۔ یہ 1.25 ارب مسلمانوں کا ہیرو ہے۔ ارشد ندیم نے 118 سالہ ریکارڈ توڑا ہے اور پاکستان کو یہ 32 سال کے بعد گولڈ میڈل کو نصیب ہوا ہے۔ 92 میں پاکستان کے ساتھ پاس 4 ٹائٹل تھے، ورلڈ ٹائٹل تھے، ہاکی، کرکٹ، سکاش، اور ایک تیسرا تھا، چوتھا پتہ نہیں وہ ٹینس کا تھا، یا 4 ٹائٹل تھے پاکستان کے پاس 92 میں۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب پاکستان نے کوئی سونے کا تمغہ یا کوئی ورلڈ ٹائٹل جیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی ارشد ندیم، آپ ہمارے عظیم ہیرو، عظیم سپوت ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پہ توکل کرتا ہے میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں کہ جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ارشد ندیم نے آج سے ہفتہ پہلے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عزت اور اتنی دولت دے گا۔ آج گاڑیاں آ رہی ہیں، بنگلے آ رہے ہیں، ڈالر آ رہے ہیں، روپے آ رہے ہیں ہر طرف سے۔ وہی رشتہ دار جو جنوری میں اس کو 70-80 ہزار روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ چلو یہ سٹک لے لے، سامان لے لے اپنے کھیلنے کے لیے، وہی رشتہ دار، وہی دوست آج اس کے ساتھ سیلفیاں بنانے میں اپنا فخر محسوس کریں گے۔ بلکہ رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اس کے ساتھ تصویر بنائیں گے، بڑے فخر سے تصویریں بنائیں گے۔ تو یہ بھائی ندیم صاحب، ارشد ندیم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کو موقع دیتے ہیں ایسے، اور ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ کچھ آدمی موقع سنبھال لیتے ہیں، کچھ آدمی موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ کے پاس سامان بھی پہنچ گیا، سامان بھی آ گیا، آپ کو یہ بہانہ نہیں ملے گا، اب یہ آپ کو یہ عذر تو ختم ہو گیا۔
अब अल्लाह के फजल से आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला 95 मीटर का जो उसको भी आप क्रॉस कर जाएं, और आप कर सकते हैं। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह आप 95 को भी क्रॉस कर सकते हैं, और इतना रिकॉर्ड बना दो कि अगले 118 साल कोई ये रिकॉर्ड ना पाकिस्तान का तोड़ सके। तो बहादुर शाह जफ़र का ये एक यहाँ पे शेर आपको मैं सुनाता चलूँ कि ज़फ़र उसको आदमी ना जानिएगा जिसे ऐश में खौफे खुदा ना रहा, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। अब ये नदीम साहब, आप पर एक मज़ीद ड्यूटी आयद होती है। अभी आपको अल्लाह तबारक ताला ने ज़ीरो से हीरो बना दिया। आपको अल्लाह ताला ने ज़मीन से उठा के आसमान पर पहुँचा दिया, बुलंदियों पे। अब अल्लाह का शुक्र अदा करना आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ हो गया। मज़ीद अल्लाह का फरमान है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद नवाजूंगा। अगर आप शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना शुरू कर दें, अल्लाह की मखलूक की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, तो फिर इंशाल्लाह आप सैयद अनवर की तरह, इंज़मामुल हक की तरह, मोहम्मद यूसुफ की तरह, मोहम्मद मुश्ताक की तरह, शाहिद अफरीदी की तरह आप लोगों के आप दिलों में बस जाएंगे। आपकी लोग दिल से इज़्ज़त करेंगे। और सबसे ज़रूरी जो है, आपसे ये मशवरा है कि आप मज़ीद मेहनत करें, और अगले 2 3 4 साल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी उम्र है अभी, तो इंशाल्लाह आप 95 का हिंसा भी क्रॉस कर सकते हैं, और इतना रिकॉर्ड बना दो कि आइंदा आने वाले कई 118 सालों में पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड ना तोड़ सके। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ दे, और इंशाल्लाह अब सियालकोट की तरफ से आपको बेहतरीन इंशाल्लाह सरप्राइज़ दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।